اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، اور الحمدللہ درود و سلام ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر، اور تمام مسلمانوں پر جو ہے اللہ کی رحمتیں ہوں جو تا قیامت جو ہے ایمان رکھنے والے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ آج کا موضوع یہ ہے کہ بڑے اور جو بزرگ حضرات ہیں ان کی عزت، ان کا احترام، ان کی خدمت جو ہے اسلام میں کتنی ضروری ہے۔ تو 6 موضوع ہیں جو اس کے اوپر میں آج گفتگو کروں گا آپ لوگوں کے سامنے۔ نمبر 1 جو ہے میرا مسئلہ ہے کہ بڑے عمر دراز لوگوں کو جو ہے، جو ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، چاچا چاچی بھی ہو سکتے ہیں، خالہ خالو بھی ہو سکتے ہیں، اور دادا دادی، نانا نانی، اسی طرح جو ہے بڑی بہنیں ہیں، تو یہ بڑے بھائی ہیں، یہ سب جو ہیں اس میں آ جاتے ہیں عمر دراز لوگوں کے حق کیٹیگری کے اندر، اور ان کا جو ہے احترام اور عزت جو ہے اسلام میں بہت ضروری ہے۔ تو پہلا موضوع ہمارا ان کے عزت و احترام پر ہوگا۔ دوسرا موضوع جو ہے، ہم جو ہے ان کی خدمت اور ان کے لیے جو ہے کیا کر سکتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ بزرگوں کی، بڑی عمر دراز لوگوں سے جو ہم سے بڑے ہیں، رشتہ دار لوگ، ان کے احترام کو ملحوظ رکھتے ہیں تو گویا کہ ہم نے اللہ کا احترام کیا ہے۔ اسی طرح اگر گفتگو کی بھی بات آتی ہے اور مجلس کے اندر بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے موقع دیا جائے پہلے بات کرنے کا۔ چوتھا موضوع ہمارا اس میں یہ ہوگا کہ جو لوگ بڑے بزرگ موجود ہوتے ہیں ہماری زندگی کے اندر، تو ہمیں جو ہے اگر کسی مسئلے مسائل سے جو ہے رائے مشورہ لینا ہے یا مسئلے مسائل میں کسی کو جو ہے آگے کرنا ہے، تو ہمیں جو ہے پرائرٹی دینی چاہیے ہمارے بڑے عمر دراز لوگوں کو جو ہم سے بڑے ہیں۔ اسی طرح حدیثوں میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ 5واں موضوع ہوگا ہمارا، کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت حدیث ہے کہ اگر برکتیں چاہیے زندگی کے اندر کسی بھی معاملات میں، تو برکتیں حاصل کریں بزرگوں کے ذریعے سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے برکتیں انہی کے ذریعے سے رکھی ہیں۔ اور آخر کار یہ ہے کہ اگر جو ہے کہیں پر بھی کوئی مسئلے مسائل میں کسی کو پیشکش کرنا ہے یا آگے بڑھانا ہے، تو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ ہم جو ہیں اپنے بزرگوں کو آگے کریں۔ تو ایک اور چیز میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے مسئلے مسائل اسی طرح کے ماں باپ کے تعلق سے بھی ہوا کرتے تھے۔ تو پہلے تو ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے کلام پاک سے جو ہے اس مسئلے کو شروع کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں سورہ اسراء کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے بزرگوں کے بارے میں، جو سب سے بڑے بزرگ ہیں اللہ اس کے رسول کے بعد، جو اگر ہم کسی کی جو ہے عزت و احترام اور کسی کا جو ہمارے پاس ضروری ہوتا ہے وہ ہے ہمارے ماں باپ۔ اور وہ جو ہے قرآن پاک کے اندر آیت نمبر 23 سے شروع ہوتی ہے وہ آیت، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے ہمیں کیا حکم دیا ہے وہ ضروری ہے سمجھنا، تاکہ جو ہے ہماری آنکھیں کھل جائیں اور ہمیں جو ہے اس طرح کا جو ہے احساس ہو کہ ہم کیا جو ہے ہمارے بزرگوں کو سمجھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا پہلا حکم ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ نے تا قیامت یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ میرے سوا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی، کبھی بھی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد یعنی اللہ کا حق پہلے آیا، پھر انسانوں کا حق دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ اکبر، احسان کرو، یہ پوری زندگی تمہیں احسان اچھائی کرنا ہے ان کے لیے۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، جب وہ آپ کے سامنے اس حد پہ پہنچ جائیں، اس عمر میں پہنچ جائیں، ایک ماں ہو یا باپ ہو یا دونوں ہوں، تو یعنی اس عمر تک پہنچ جائیں جو وہ بڑی عمر کے ہونے لگ جائیں، بڑی عمر کے ہو جائیں، بوڑھے ہو جائیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، تو تمہیں جو ہے کبھی بھی بدتمیزی کے ساتھ یہ لفظ استعمال نہیں کرنا اف، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور کبھی تمہیں جھڑکنا بھی نہیں ہے، او رہن دو چلو کوئی بات نہیں، ہوگا یہی ہوتا ہے، ایسا نہیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب بھی تم ان سے بات کرو تو جھگڑا بھی ہوتا ہو، تب بھی جب تم نے بات کرنی ہے ان سے تو ان کے ساتھ ادب، احترام اور پیار و محبت اور نرمی سے بات کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے پروں کو یعنی اپنی خدمتوں کو ان کے لیے اس طرح ڈال دو جیسے کہ ایک انسان رحمت کے جو ہے پر بچھا دیتا ہے جن کے پیروں کے لیے۔ اللہ اکبر، یعنی ان کے سامنے ہمیشہ نرمی مزاجی رکھو اور نرم مزاجی رکھو، اور ساتھ ساتھ خدمت والا پہلو اختیار کرو، یعنی جب بھی ضرورت پڑے تو ایک رحمت کے ساتھ ان کے اوپر ہمدردی کریں، رحمت کے ساتھ جو ہے ان کی خدمت کریں، اور ہمیشہ جی حضور کی طرح رہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب فارغ ہو جائیں ان کی خدمت سے، تو جب اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھو، اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کی عبادت کرنے لگو، تو اس وقت سب سے پہلے یہ دعا مانگو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اے میرے پروردگار، اے ہمارے رب، ہمارے ماں باپ پر اسی طرح تو رحم کر جس طرح انہوں نے ہم پر رحمت کر کے چھوٹے پن سے ہمیں جو ہے بڑا کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہو گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پہلا پیغام۔ تو میرے بھائیو، اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے، یہ دو آیتوں کے اندر، کہ بزرگوں کے اندر سب سے پہلا اور اولا درجہ ہے ماں باپ کا۔ تو یہاں پر یہ جتنی بھی چیزیں میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے، 6 چیزیں ہیں کہ ان کے عزت احترام کرنا ہے، ان کے عزت احترام اللہ کا عزت احترام ہے، اور اسی طرح جو ہے بات چیت کرنے میں ان کو جو ہے موقع دیا جائے، پہلے وہ بات کریں، اور اگر فیصلے کے معاملے میں جو ہے کسی کو آگے کرنا ہے تو ماں باپ کو آگے کریں، اسی طرح جو ہے برکتیں حاصل کرنی ہے تو ماں باپ سے ہی برکتیں حاصل کریں، اور اسی طرح اگر کہیں کسی مسئلے میں کسی کو آگے کرنا ہے، بڑھانا ہے، لے جانا ہے، یا کہنا ہے کہ یہ ذمہ داری آپ کو دے رہے ہیں، آپ آگے کریں، تو بھی ماں باپ کو کریں۔ تو یہ ہو گیا ماں باپ کا مسئلہ۔ اور اس کے بعد جو ہے ہم ساری چیزیں یہ موضوع بھی جو ہے میں نے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ موضوع اس لیے میں لایا ہوں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اور رمضان کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ نے نصیحت کی ہے کہ جو پتہ ہے کہ وہ وضاحت بھی ہو چکی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے تھے تو 3 دفعہ آمین کہا، آمین آمین آمین، اور پھر سمجھایا صحابہ کو کہ میں نے یہ آمین اس لیے کہا کہ حضرت جبریل آ کر انہوں نے دعا کی اور بد دعا کی، دعا بھی کی اور بد دعا بھی کی، اور اسی میں جو ہے آمین میں نے کہا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہی کہ جب میرا نام کا ذکر ہو، میرا نام ذکر ہو مجلس میں، تو جو شخص مجھ پہ درود نہیں بھیجتا ہے تو اس پر اللہ کی جو لعنت ہو، یا اس کے جو ہے وہ ذلیل و خوار ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آمین۔ دوسری بات حضرت جبریل نے یہ کہی کہ جو شخص رمضان کے بابرکت مہینے میں
وہ وقت گزارتا رہتا ہے، اسے ملتا ہے یہ مہینہ، لیکن وہ مہینہ آتا ہے چلا جاتا ہے اور اپنی مغفرت اس نے نہیں کروائی، تو اس پر بھی جو ہے یعنی وہ مہینہ چلا گیا لیکن اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا، تو اللہ کی لعنت ہو، اللہ جو ہے اس کو ذلیل و خوار کرے۔ تیسرا مسئلہ جو تھا وہ بھی اسی ہمارے موضوع سے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس کے ماں باپ ہوں، ایک ہوں یا دونوں ہوں، اور بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور ان کو راضی کر کے اللہ کو راضی نہ کیا اس بندے نے، تو اس کا بھی جو ہے یہی حال ہو، ذلیل و خوار ہو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ موضوع رمضان سے تعلق رکھتا ہے اور بالکل عین ہمارے اس موضوع سے جڑا ہوا ہے وہ مسئلہ۔ تو اب جو ہے میں آگے بڑھتا ہوں۔ پہلا موضوع جو ہے، اب یہ ساری باتیں ماں باپ سے لے کر میں نے آپ سے یہ بھی کہا ماں باپ ہے اور ماں باپ کے ماں باپ ہے، یعنی وہ نانا نانی بھی اور دادا دادی بھی، پھر ماں باپ کے بھائی بہن بھی ہیں، جیسے ہمارے خالہ ہیں، ماں کی طرف سے خالہ بنتی ہے، باپ کی طرف سے جو ہے چاچا یا بڑے ابا بنتے ہیں، تو یہ سب جو ہیں ہمارے بزرگ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے بڑے بھائی ہیں، ہماری بڑی بہنیں ہیں، تو یہ سب اسی دائرے کے اندر آ جاتے ہیں۔ اور خاص طور پر جو شادی شدہ بچے ہیں، میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ آپ کے جو ساس سسر ہیں وہ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں، جو آپ لوگوں کو یہ سارے موضوع کو اسی کے ساتھ فٹ کرنا ہے۔ اور دیکھیں میرا مقصد ہے صرف بتانا، اب آپ یا تو پھر ایمان والے بنے، حضرت آدم کی طرح بنے، حضرت صحابہ کی طرح بنے کہ انہوں نے کہا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم اس پہ اطاعت کریں گے، عمل کریں گے، یا پھر شیطان بن جائے، معاذ اللہ، اللہ بچا کے رکھے۔ شیطان نے کہا ابا واستکبر وکان من الکافرین، شیطان کو اللہ نے کہا میری بات کرو، میری بات مانو، اطاعت و فرما برداری کرو، اس نے انکار کیا اور پھر اکڑ بھی گیا، یعنی اس کو نہیں کرنا تھا، وہ سنتا تھا سمجھتا تھا لیکن اس نے عمل نہیں کیا۔ تو ہم ایسے نہ بنیں، یہ ہمارے اختیار میں، میرا کام ہے آپ لوگوں کو ماشاءاللہ یہ بتا دینا، اور میں امید رکھتا ہوں کہ میرے انداز سے جو ہے آپ لوگوں کو اس چیز کا کم سے کم احساس ہو جائے گا کہ ہمارے اندر جو ابھی یہ کینہ کپٹ اور ایک دوسرے کے ساتھ یہ ہے کہ میں کیوں کروں فلاں کیوں نہیں کرتا ہے، وہ چیز ختم ہو جانی چاہیے۔ تو اس لحاظ سے سب سے پہلا مسئلہ ہمارا کہ بزرگوں کا احترام بہت ضروری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو سنن ابو داود میں بھی ہے اور ترمذی شریف کے اندر بھی ہے، اور اس حدیث کے اندر جو ہے بزرگوں کے احترام کا سخت و سخت جو ہے اصول بنا کے اللہ نے بتایا ہے۔ اور یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص ہمارے چھوٹے لوگ، ہم سے جو لوگ چھوٹے ہیں ان پر رحمت نہ کرے اور ہم سے بڑے ہیں ان کی عزت نہ کرے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم میں سے نہیں کا مطلب یہی ہے کہ وہ شیطان کی کیٹیگری میں چلا جاتا ہے، وہ ایمان والے حضرت آدم کے اولاد میں سے اور جو ہے صحابہ کی جو ہے کیٹیگری میں نہیں آتا۔ دوسرا موضوع ہم نے بتایا کہ جو لوگ بزرگوں کے بڑے، ہم سے بڑے لوگوں کی جو عزت و احترام کرتے ہیں، گویا کہ وہ اللہ کے عزت و احترام کرتے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کے اندر جو ہے، اور یہ حدیث بھی سنن ابو داود میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا کہ اللہ کی تعریف، اللہ کی جو ہے بزرگی، اللہ کا جو ہے یعنی ہم لوگ جو ہیں اللہ کے شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً جو شخص اپنے بزرگوں کو، مسلمانوں کو، لفظ ہے بزرگ مسلمان، اس میں غیر یعنی ہمارے رشتہ دار بھی نہیں، کوئی بھی ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص بڑی عمر والے مسلمانوں کو عزت و احترام دیتا ہے، ان کے جو ہے ان کا جو ہے ان کے ساتھ ادب سے پیش آتا ہے، تو گویا کہ اس نے اللہ کے ساتھ جو ہے ادب سے پیش آیا ہے وہ۔ اور یہ حدیث میں نے کہا کہ سنن ابو داود کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا تیسرا موضوع ہے ماشاءاللہ کہ جب گفتگو کی بات آتی ہے، ایک مجلس کے اندر ہم باتیں چیتیں کر رہے ہیں، کسی مسئلے مسائل کے اوپر کوئی بات چل رہی ہے اور اس میں اگر بزرگ بیٹھے ہیں، تو یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو ہے بزرگ بھی بیٹھے تھے، صحابہ بھی بیٹھے تھے، تو جب بات بیچ میں چل رہی ہے، کوئی ڈسکشن چل رہا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ پہلے بڑے لوگوں کو، بزرگ لوگوں کو، بڑے سے مراد پیسے والے نہیں، عمر دراز لوگ ہیں جو مجلس کے اندر بیٹھے ہیں، انہیں موقع دیا جائے کہ پہلے وہ بات کریں۔
تو یہ جو ہے ہمیں ہمارے مجلس میں ہم ہر وقت اگر کہیں مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں یا ماں باپ کے ساتھ جاتے آتے ہیں ملتے رہتے ہیں تو ڈسکشن ہوتا ہے تو ہم اکثر ہمارے ماں باپ کو چپ کرا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ چلو آپ کو تو بولنا ہی نہیں آتا، بہتر ہے کہ آپ بات ہی نہ کریں۔ نہیں، یہ شریعت میں نہیں ہے۔ شریعت میں ہے کہ سب سے پہلے بڑوں کو جو ہے موقع دیا جائے بات کرنے کا مجلس کے اندر، ان سے رائے مشورہ لیا جائے، اور یہ جو ہے حدیث صحیح بخاری و مسلم کے اندر ہے۔ ہمارا چوتھا موضوع اس کے اندر یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی کی پیشگی یعنی کسی کو آگے کیا جائے کسی کام کے لیے، تو یہ ادب المفرد میں جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث ہے جو انہوں نے جو ہے، اور اس کو علماء نے جو ہے صحیح بھی کہا ہے، کہ ایسے موقع پر جب بزرگ سامنے ہوں تو بزرگوں کو کہا جائے۔ اور اس کی مثال ہماری نماز میں بھی ملتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میرے پیچھے جو لوگ کھڑے رہتے ہیں نماز میں، ان میں میرے پیچھے بزرگ لوگ کھڑے رہیں، اور وہ لوگ کھڑے رہیں جن کو قرآن کا علم ہے اور شریعت کا علم ہے۔ تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھی اپنے پیچھے بھی انہی لوگوں کو کھڑے رکھنے کا کہا ہے، اور یہ جو ہے بہت ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم آگے بھاگ جائیں، ہم آگے بھاگ جائیں، اور اگر کوئی بوڑھے جو ہے بزرگ حضرات جو ہیں اگر آگے آنا بھی چاہتے تو ہم ان کو جو ہے پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ اگر کسی کو آگے کرنا ہے تو پہلے بزرگوں کو پوچھیں، ان کو آگے کریں، اگر وہ اجازت دیتے ہیں کہ نہیں آپ جائیں تو پھر اور بات ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث جو ہے یہ صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، اور یہ جو ہے اس کو معجم الکبیر کے اندر بھی امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے، اور یہ حدیث جو ہے صحیح ہے ماشاءاللہ، حسن کے درجے تک پہنچ گئی ہے ماشاءاللہ۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر تمہارے کسی بھی کام میں تم کو برکت چاہیے تو پہلے بزرگوں کی برکت لیں، کیونکہ ان کے پاس اللہ نے وہ برکتیں رکھی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے گھر خریدنا ہے تو ماں باپ کو بتائیں، بھائی بہن جو بھی بڑے ہیں ان کو بتائیں کہ دیکھیں الحمدللہ یہ ہم گھر خریدنے ہیں تو آپ آئیں، تو اس طرح ان سے برکت لیں، ان سے دعائیں لیں۔ اسی طرح کوئی بھی دنیا کا کام کریں، اگر اس میں ابتدا کرنی ہے تو بزرگوں کو آگے رکھیں، ان کو بتائیں اور ان سے دعائیں لیں تاکہ برکتیں ہمیں مکمل طور پر مل جائے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ حدیث جو ہے صحیح ابن حبان میں اور معجم الکبیر کے اندر بھی ہے۔ اسی طرح آخری موضوع ہمارا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کسی کو یعنی لیڈرشپ دینی ہے، اور اس لیڈرشپ میں یعنی کسی مسئلے مسائل میں ہم کو کسی کو بڑا بنانا ہے یا کسی کو بڑے پوزیشن کے اوپر متعین کرنا ہے، گھر کے اندر مثال کے طور پر اگر ہم 8-10 بھائی بہن ہیں اور ہمارا ایک بڑا بھائی یا ہماری ایک بڑی بہن حیات ہے، اور اس مسئلے میں ہم ان کے اوپر یہ ذمہ داری ڈال دیں کہ ماشاءاللہ یہ ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، تو اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بزرگوں کو بڑوں کو جو ہے پیشگی دی جائے، ان کو آگے کیا جائے۔ اور جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب مسجد میں بھی امامت کے لیے بھی اگر کسی کو آگے کیا جائے تو سب سے پہلے ان لوگوں کو دیکھو کہ تم میں سے عمر دراز کون ہے، بڑی عمر کا کون ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھو کہ ان دونوں میں اگر دو بڑے عمر کے لوگ ایک جیسے ہیں تو ان میں دیکھو کہ صحیح علم کس کے پاس ہے، قرآن کا علم کس کے پاس ہے، اس کو آگے کریں۔ لیکن آپ نے جو ہے پہلے یہ حکم دیا کہ بڑے لوگوں کو، بڑے عمر دراز کے لوگوں کو جو ہے آگے کیا جائے نماز کے لیے بھی۔ اس میں سب سے بڑی بات ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ ہمارا دین جو ہے ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ ہم جو ہے بزرگوں کے اور ہم سے بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آئیں، تاکہ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی ہم ان پہ احسان کر رہے ہیں، بلکہ یہ عین اسلامی ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا اسلام کا اصول ہے، دین ہے، اور یہ ہمارا عین اخلاق ہے جو اسلام ہمیں چاہتا ہے کہ ہم اپنائیں اس کے اندر۔ اور اسی طرح جو ہے یہ دیکھیں کہ اگر آپ اللہ کی عزت کرتے ہیں تو سب سے پہلے جن لوگوں کی عزت اللہ نے کہی کرو ان کی عزت ہم کریں گے، اور جو وہ ہے ہمارے سے جو عمر میں بڑے ہیں ان کی عزت ہم کریں۔ اب یہ سوال جواب نہ کریں کہ وہ برے ہیں، وہ ایسے ہیں، نقصان دیتے ہیں، ان کو چھوڑ دیں ان کے حال پہ۔ آپ نے کیا کرنا ہے وہ دیکھیں، آپ کون ہیں؟ آپ حضرت آدم کے بچے ہیں، حضرت آدم اور حضرت حوا کی مثال لے رہے ہیں، صحابہ کی مثال لے رہے ہیں، یا جو ہے اس زمانے کے
شیطان اور اس زمانے کے جو یہودی عیسائی جنہوں نے کہا سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نافرمانی کریں گے، ایسے بننا چاہتے ہیں، یہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ چوں چوں میں کرنے لگیں گے اور اپنی پھر بھی انا دکھائیں گے تو پھر اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو جو ہے عہدے کے اندر، بات چیت کے اندر ان کے مقام کو جو ہے بڑوں کا ملحوظ رکھا جائے، اور اگر وہ صاحب صلاحیت ہے تو پھر ان کو جو ہے آگے کیا جائے۔ اسی طرح جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ برکتیں حاصل کرنی ہیں تو بزرگوں سے ہی حاصل کرو۔ اس کے بعد جو ہے ابھی آخری ہمارا نقطہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑوں کی عزت و احترام کو اسلام کا ایک اصول بتایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بڑے اور بڑی عمر کے لوگوں سے، بزرگوں سے جو ہے کیونکہ وہ تجربے کار ہوتے ہیں، ان سے رائے مشورہ لیا جائے کوئی بھی کام کرنا ہو، ان کے ساتھ جو ہے اخلاق اور احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ یہ بالکل عین ایمان کا تقاضا ہے۔ اور اسی طرح ان کے عہدوں کو جو ہے ان کی صلاحیت کے مطابق ان کو عہدہ دینا پہلا چاہیے۔ اور آخر میں یہ ہے کہ سارے کاموں میں سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ کی رضا ہے۔ اللہ کی رضا اسی وقت ملے گی جب ہمارے بزرگوں کی رضا اس میں شامل ہوگی، اور اس میں جو ہے اول دراز نمبر پر جو ہے ماں باپ آتے ہیں، اور پھر ان کے ماں باپ آتے ہیں، اور پھر جو لڑکے لڑکیاں شادی کر لیتے ہیں تو ان کے لڑکیوں کے ماں باپ یا لڑکوں کے ماں باپ بھی اسی درجے میں آتے ہیں۔ اگر وہ بد اخلاق ہیں، بدتمیز ہیں، آپ کو وہ عزت نہیں دیتے تو آپ نے اپنے آپ کو ان کے لیول پر نہیں گرانا چاہیے۔ اگر جو دیکھیں عام طور پہ مثال یہی ہوتی ہے کہ کسی درخت کے اوپر پھل لگے ہوتے ہیں تو وہ درخت جو ہے اس کے اندر پھل ہے، اور لوگ اس پھل کو کھانے کے لیے عام طور پر اس پہ پتھر مار کے توڑتے ہیں، لیکن درخت پھر بھی اپنا پھل دیتا ہے۔ تو اتنی بڑی مثال ہے کہ اگر ہمارے ساتھ اگر کوئی برا کرتا ہے، کرنے دیں، ہم تو اس پھل دینے والے درخت بن جائیں کہ بھلے لوگ پتھر مار کے ہم سے فائدہ بھی حاصل کرتے تو کرنے دیں، ہم ان کو پتھر نہیں ماریں گے۔ تو یہ ہو گئے ماں باپ، اور ماں باپ کے ماں باپ اور ہمارے بیوی اور شوہر کے ماں باپ اس میں شامل ہیں۔ اور جنرلی جو حدیث میں نے آپ کو بتائی کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمان بزرگ کی عزت جو ہے وہ اللہ کی عزت ہے، تو یہ اس میں سب آ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے چاچا ہیں، ہمارے خالائیں ہیں، ہمارے ماموں ہیں، ہمارے جو ہے ابو کی طرف سے بھائی بہن ہیں، امی کی طرف سے بھائی بہن ہیں، یہ سب اسی میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے ان سے ریلیٹڈ فیملی کے ممبر ہیں جو ہم سے بڑے ہیں عمر میں، وہ سب اس میں آ جاتے ہیں۔ اور کمیونٹی کے اندر بھی جو ہے اگر ہمارے بھائی بہن جو ہیں بڑے ہیں اور وہ جو ہیں تجربے کار ہیں تو ان کی ایڈوائس لینا بہت ضروری ہے، ان سے رائے مشورہ لینا بہت ضروری ہے۔ علم کے معاملے میں بھی سب سے پہلے ہم جو ہیں بزرگوں کو، پڑھے لکھے اسکالرز جو بڑی عمر کے ہوتے ہیں ان کو پیش کیا جائے، تاکہ جو ہے ہم سے غلطیاں نہ ہو، وہ تجربے کے ساتھ اپنے علم کے ساتھ بھی جو ہے وہ اچھے کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ دیکھیں ہمیں کہا گیا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ صبر سے کام لیں، ان لوگوں کے ساتھ نرمی اور عاجزی کے ساتھ کام کریں، اور ان کی ہر وقت جو ہے ان کی خدمت میں آپ حاضر رہیں۔ اس کے ساتھ میرے بھائی اور بہنوں، اس سے زیادہ تو میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ جس انسان کو اپنی آخرت سنوارنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اس دنیا میں جو ہے برکت حاصل کرنی ہے، تو یہی ایک ذریعہ ہے، اور اللہ نے ایک وسیلہ بنایا ہے، وہ ہے ہمارے بزرگ، الحمدللہ۔ تو دیکھیں بزرگوں کا مقام اسلام میں کتنا زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو اللہ کے کلام کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کو دل سے قبول کرنے، اور اپنی طاقت اور حیثیت کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔